موجودہ سیاسی صورتحال پہ 14 اگست کو 75ویں یوم آزادی پر سیاسی جو کردار ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ بڑے واضح طور پہ سامنے آئے. وہ جماعت جو اس ملک کو آزادی دلوانا چاہ رہی ہے، اس ملک میں سے غلامی کو اختتام چاہ رہی ہے، جس کی حکومتیں پاکستان کے 4 مختلف 2 صوبوں میں اور آزاد کشمیر اور گلگت میں ہیں، انہوں نے ان 75 سالہ جو آزادی کی تقریبات تھیں، کے پی کے اور پنجاب والوں نے کوئی تقریب منعقد نہیں کی. کے پی کے اور پنجاب کی دونوں حکومتوں کا پورا فوکس جلسے میں لوگوں کو بھر کے اسٹیڈیم تک پہنچانا تھا. کوئی ایک فنکشن، ایک تقریب یوم آزادی کے حوالے سے نہ کے پی کے حکومت نے کی، یہ آپ آن ریکارڈ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی تقریب پنجاب نے کی، سوائے اس سے کہ وہ ایک جلسے کے لیے ساری تیاریاں کرتے رہے. اور جس جلسے کے میزبان پرویز الہی ہوں گے اس میں کیا تبدیلی آئے گی، وہ کس طرح کی تبدیلی ہوگی جس جلسے کا میزبان ہی پرویز الہی تھا. اور خان صاحب پرویز الہی آپ کو وہاں پہنچائے گا جہاں اس نے پرویز مشرف کو پہنچایا ہے. جو چودھری شجاعت حسین کا نہ ہو سکا وہ آپ کا ہوگا. وزارت اعلیٰ کے لیے انہوں نے آپ کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو پتا چلے گا جس دن آپ کو ادھر ہی پہنچائے گا جہاں پر پرویز مشرف کو پہنچایا ہے. اور یہ مصروف عمران خان فرما رہے تھے بہت بڑا اعلان کروں گا. ہمیشہ شوبدہ بازی کر کے لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں. لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ نہ جانے خان صاحب نے کون سا بڑا اعلان کر دینا ہے، کون سی بڑی چیز لے آئیں گے کہ یہ کوئی نیا پاکستان میں کوئی سیاسی طوفان آنے والا ہے. پورے جلسے میں کوئی بڑا اعلان تو نہیں ملا. بڑا زور سے خان صاحب نے معافیاں ضرور مانگی، صفائیاں ضرور دی ہیں، مختلف ویڈیوز دکھا کے اپنی صفائیاں دیتے رہے ہیں خان صاحب. یہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو اس لیے جدوجہد کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے. اس کو لانے کے لیے پاکستان کی 75 سال میں ہر جماعت نے اس لیے جدوجہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، مگر یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میرے پیچھے، میرے گناہوں کو کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور مجھے اقتدار تک پہنچانا چاہیے. اور خان صاحب نے پہلے تڑیاں لگائیں کہ مجھے اقتدار میں واپس لے کر آؤ. پہلے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے گریبان کو پکڑتے رہے، اور جب بات نہیں بنی تو اب پاؤں پڑ رہے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں. کس کو یاد نہیں عمران خان؟ یہ تو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے. کس نے کہا تھا میر جعفر؟ کس نے کہا تھا یزید؟ کس نے کہا تھا جانور؟ یہ سارے القابات تو جناب نے دیے ہیں. بڑی جلدی سے آپ کو یاد آ گیا کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ کھڑا ہو سکوں کیونکہ میرے کردار میں کئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو میں اب معافیاں مانگ لوں. یہ بات میر جعفر صادق کہنے سے شروع ہوئی، ایکس وائی پہ آئی، اور ایکس وائی کے بعد اب معافیوں تک آ گئی. اور یہ معافیاں صرف اس لیے مانگی جا رہی ہیں کہ ان کے کیسز سے ان کو سزا نہ ہو، ان کو وہی مدد فراہم کی جائے جو ان کو آج سے 8-10 سال پہلے تھی. ان کو وہی مدد فراہم کی جائے کہ ان کو یہ لاڈلا رہے. 62-63 کے کیس ہوں یا کوئی اور فورن فنڈنگ کے معاملات، یا تو ان میں سٹے چلتا رہے
نہیں تو فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسے کہ ثاقب نثار نے صادق و امین اس کو کہا تھا. پوری کوشش، اب پوری جد و جہد جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ کہیں میرے پہ قانون کا اطلاق نہ ہو جائے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یا 62-63 میں تم تاحیات نااہل ہوگے اگر قانون کا اطلاق ہوا، یا اس بات پر مہر لگے گی کہ پاکستان میں دوہرا معیار ہے انصاف کا، پاکستان میں لاڈلوں کے لیے اور ستیلوں کے لیے اور قانون ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ 2+2 کا کیس ہے؟ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اس کیس میں سے جناب جو ہے وہ بچ نکلیں گے. اور رہی فورن فنڈنگ کی بات، خان صاحب آپ کو نوٹس کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے. آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دامن صاف ہو وہ فوراً صفائی دے دیتا ہے. تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات لے کر جائیں. جتنے نوٹس کیے ہیں آپ کے لوگوں نے ان پر سٹے لیے ہیں. سندھ ہائی کورٹ سے، کے پی کے ہائی کورٹ سے آپ نے ان نوٹس کو سٹے کروایا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک بندہ بھی پیش ہو گیا تو پھر آپ کی ساری اصلیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. اگر آپ کا دامن صاف ہے تو کیوں سٹے لیتے ہیں؟ 8 سال آپ نے پہلے سٹے پہ گزار دیے ہیں، اب پھر آپ ایف آئی اے کے نوٹسز پہ در پہ عدالتوں میں جا کر کاروائی رکوا رہے ہیں. اور یہ کاروائی رکوا رہے ہیں صرف عمران خان کے میرے تک چیزیں نہ پہنچ جائے. اس کے بعد شہباز گل، خان صاحب نے تو ساری زندگی گزاری لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور جس کو استعمال کر دیتے ہیں پھر اس کو ایسا ڈسپوز آف اور ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں کہ یاد بھی نہیں کرتے. اور یہ کہانی ماجد خان سے شروع کی تھی، نعیم الحق سے لیتے، وہاں سے چلتی چلتی یہ جہانگیر ترین، اور اب تو شہباز گل کی بھی باری آ گئی ہے. اپنی جان کیسے چھڑائیں گے آپ؟ بیان کس نے آپ کی موجودگی میں لکھا گیا، ڈرافٹ کیا گیا، آپ کے کہنے پہ پڑھا گیا، اب آپ اس کو اون کرنے سے کترا رہے ہیں، صرف اس کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اسی لیے 2 دن کے ریمانڈ کے بعد چیخیں عمران خان تمہاری نکل رہی تھی. تمہیں لگتا تھا کہ اور ریمانڈ ملے گا تو یہ جو شہباز گل ہے طوطے کی طرح بولنے لگ جائے گا. ہمیں تو وہ دن یاد ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ گرفتار ہوئے وہ یہ کہا کرتے تھے جتنا ریمانڈ چاہیے انہیں دے دیں. ریمانڈ لینے والے تھک جاتے تھے، ہمارے لوگوں نے ریمانڈ کی مخالفت نہیں کرتے تھے. 2 مہینے کے ریمانڈ، 3 مہینے کے ریمانڈ، بغیر کسی نوٹس کے گرفتاریاں. آپ کو تو بڑی سہولت حاصل ہے آج بھی. کوئی دوپہر میں گرفتار ہوتا ہے تو رات تک چھوٹ جاتا ہے ضمانت پر. کسی کے نوٹس جو ہیں وہ عمل سے پہلے ہی سسپینڈ ہو جاتے ہیں، اور ریمانڈ صرف 2 دن کا. اور اس کی اتنی مخالفت پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ ساری یہ جو آپ کا بیانیہ آپ نے پہلے بنایا ہے اور اب آپ پچھتا رہے ہیں، اب آپ معافیا مانگ رہے ہیں. اب آپ نے پورے جلسے میں اپنی وہ ویڈیوز کیوں نہیں دکھائیں جس میں آپ نے میر جعفر، یزید اور نیوٹرل جانور اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا تھا. آپ جتنے مرضی پاکستان کے رہنماؤں کی ویڈیوز دکھائیں گے ان میں بڑا فرق ہے. تنقید اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے. تنقید سب نے کی ہے، لیکن بغاوت اور بدتمیزی اور شہداء کے ساتھ جو سلوک آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ جو اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اس میں بھی آپ کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. اس میں بھی آنٹی پنکی پیرنی کے بیٹے اسلان خالد جو ہیں وہاں تک یہ بات، اور پھر یہ وہاں پنکی پیرنی تک پہنچے گی. یہ جو ٹرینڈ چلائے گئے ہیں یہ دنستہ چلائے گئے ہیں. اور یہ والے شہباز گل والے جو معاملات ہیں
اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ کسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اور خان صاحب بیان دینے سے پہلے ذرا ذہن میں رکھیں کہ 2 دن کے ریمانڈ پر جو شہباز گل صاحب نے انکشافات کیے ہیں کسی وقت وہ سنا بھی دیے جائیں گے. تو اسی لیے آپ اس کے ریمانڈ کی اور اس کی مزید کسٹڈی کی مخالفت کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اس پہ تشدد ہوا ہے. وہ اس وقت پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں ہے, اڈیالہ جیل میں ہے. وہاں پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز ہیں, وہاں پنجاب حکومت کی وہ جیل ہے. اگر اس پہ تشدد ہوا ہے تو میڈیکل آپ کروا سکتے ہیں. 48 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں, کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی, بیان دیتے ہیں کہ جی بڑا تشدد ہوا ہے. بھئی آپ کے کسٹڈی میں ہے, آپ اس حکومت, پنجاب حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت کی جیل میں ہے, کیوں نہیں کرواتے؟ صرف جھوٹ بول رہے ہیں آپ. یہ انہی تمام چیزوں کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی اگر کویسچنز ہیں تو میں جواب دینے کو. یہ بتا دیں کیا اطلاعات ہیں مفاد کے پاس ابھی تک؟ جو موبائل تھا, جو چیزیں تھیں شہباز گل کی, وہ ابھی مل چکی ہیں پولیس کو, اور دوسری کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی ہے شہباز گل کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے. شہباز گل صاحب کو بغیر کسی کے کہنے پر راتوں رات B کلاس نہیں بلکہ وہاں A+ کلاس دی گئی. ماشاءاللہ ان کے لیے کمرہ, ان کے لیے AC, ان کے لیے عملہ, ان کے لیے کھانے کی ڈلیوریز ہو رہی ہیں. یہ سہولتیں ان کو میسر کر دی گئی ہیں. اور یہ جو بار بار کے افواہیں ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ میں بتا دوں کہ ٹیلی فون تو خیر بعد کی بات ہے, ٹیلی فون سے بہت زیادہ شواہد پہلے ہی موجود ہیں. اور 2 دن 48 گھنٹے میں جو پولیس کسٹڈی میں رہے ہیں, ابھی تو اس کی بہت ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ چیف آف سٹاف نے کیا کیا کارنامے اور کرتوت جو ہے خان صاحب کے بیان کیے ہیں. تھینک یو ویری مچ.